فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو مسلمانوں نے طائف کی طرف پیش قدمی کی۔ طائف کا محاصرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 دن تک کیا۔ 17 دن تک جب طائف فتح نہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے محاصرہ ختم کیا اور مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ واپس مدینہ آ گئے۔ طائف والے بڑے خوش تھے کہ مسلمان ہمیں فتح نہیں کر سکے۔ طائف والوں نے اپنا ایک وفد مدینے کی طرف بھیجا۔ وہ وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ ہمیں فتح نہیں کر سکے، لیکن ہم خود کلمہ پڑھنے آئے ہیں۔ آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، لیکن ہماری چند شرطیں، آپ وہ شرطیں قبول کر لیں تو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان کو پیچھے گمنڈ یہ تھا کہ مسلمان ہمیں فتح نہیں کر سکے۔ انہوں نے اس وجہ سے برابری کی سطح پر چند شرطیں رکھی، جن میں سے 4 بڑی بڑی شرطیں یہ ہیں۔ پہلی شرط یہ رکھی، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے آپ شراب کو حرام قرار دیتے ہیں، ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے، کیونکہ طائف کی اس وقت زیادہ پیداوار انگور کی تھی اور آج کے دور میں بھی ان کی زیادہ پیداوار جو ہے وہ انگور کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کچا انگور مارکیٹ میں دیتے ہیں تو ہمیں خاطر خواہ نفع حاصل نہیں ہوتا، خاصا پیسہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے جب ہم انگور کو نچوڑ کر اسے پکا کر شراب بنا کر مارکیٹ میں بیچتے ہیں تو ہمیں اچھا خاصا منافع حاصل ہوتا ہے، تو ہم کلمہ پڑھیں گے لیکن شراب ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی دوسری شرط یہ تھی کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن سود نہیں چھوڑ سکتے، آپ سود کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن یہاں سود ہمارے لیے جائز رہے گا، حلال رہے گا۔ وجہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کاروبار کا اکثر حصہ سود پر چلتا ہے، لہذا سود ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی تیسری شرط، انہوں نے کہا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہمارا کلچرل مسئلہ ہے، ثقافتی مسئلہ ہے، ہمارا تہذیبی مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ شادیاں لیٹ ہوتی ہیں تو ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ان کی چوتھی شرط یہ تھی کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز کو بھی مانتے ہیں، لیکن اتنے ٹائٹ شیڈول کے ساتھ ہم نماز نہیں ادا کریں گے۔ نمازیں کتنی پڑھنی ہیں، کب پڑھنی ہیں، یہ منتخب ہم خود کریں گے۔ کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کب پڑھنی ہیں، یہ ہم خود منتخب کریں گے۔ اتنے ٹائٹ شیڈول کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھیں گے، نماز کو تسلیم کریں گے، لیکن نماز اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے کہ اوقات کے ساتھ اور 5 وقت کی۔ یہ تو ان کی شرطیں تھیں۔ ان کی شرطیں تھیں، شراب حرام قرار دیتے ہیں، ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے۔ سود آپ حرام قرار دیتے ہیں، سود نہیں چھوڑ سکتے۔ زنا آپ حرام کہتے ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور نماز ہم خود منتخب کریں گے کہ کب پڑھنی ہے اور کتنی پڑھنی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے بطور سسٹم، ہم اسلام کو قبول کرنے کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے، ہماری کیا شرطیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں اسلام قبول ہے، اسلام کو ہم مانتے ہیں، لیکن سود نہیں چھوڑ سکتے، اس سے ہمارا کاروبار متاثر ہوتا ہے، ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، ہمارے بینکوں کا مسئلہ ہے، وہ نہیں چل سکتا۔ باقی معاملات بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم دنیا داری کے ساتھ چلیں گے، نماز میں ہمارے اوپر زبردستی نہ کرو، ہمارے اوپر سختی نہ کرو، ہم اس طریقے سے نہیں چل سکتے۔ جب انہوں نے یہ شرطیں لگائیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ 70 میل کے فاصلے پر مکے میں اسلام اور ہو اور طائف میں اسلام اور ہو، مکے میں تو شراب حرام ہو اور طائف میں حلال ہو جائے۔
مکے میں تو زنا حرام ہو اور طائف میں حلال ہو جائے، مکے میں تو سود حرام ہو اور طائف میں سود جو ہے وہ حلال ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں تمہاری یہ بات درست ہے کہ ہم نے آپ کو فتح نہیں کیا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس موقع پر نہیں، کسی اور موقع پر انشاءاللہ ہم آپ کو فتح کر لیں گے۔